پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے. ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں، اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں، شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو روزہ چھڑوا دوں. اب شیطان دیکھتا ہے نہیں، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا. پھر کیا کرے گا؟ چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں، فرض پڑھ رہا ہے نا، جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی، اس کے نفل چھڑوا دو. آپ دیکھیں شیطان کیا مکاری. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو پہلے نفل پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، یا نفل ہی ہے نا. پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا؟ سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں، پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا، پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں کیا تھا؟ کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا اس پہ وائرس اٹیک نہیں کر پاتا. آپ کا اور میرا امیون سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے پہلے نوافل ہیں. نفل پکڑ لو تمہارا فرض مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ نفل پہلے ہے، پھر سنت ہے، پھر واجب، پھر فرض کی باری آئے گی. شیطان نہیں کر سکے گا حملہ. ہم نے نفل چھوڑ دیے، سنتیں چھوڑ دی، واجبات چھوڑ دی، اب فرض پر اٹیک ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مردود کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے نہ یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نہ یہ روزے چھوڑ رہا ہے، اچھا یہ صدقے بھی نہیں چھوڑ رہا. صدقے پتہ کیسے چھوڑواتا ہے؟ دل میں خوف ڈالتا ہے، یار زکوٰۃ دو گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ کے علاوہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ دینی بڑی بات ہے بھائی، اب کیا صدقہ دینا، اتنا مہنگا جانور قربانی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھیں اس کے واروں کو. اچھا اس جا ہے نا بڑی خطرناک بات کہ میں نے روزے بھی رکھے، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے تراویحیں بھی پڑھی، میں نے صدقہ بھی دیا، میں جناب عبادت بھی کروں، اور اس کے بعد میری عبادت بھی ضائع ہو جائے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. مگر اس ویپن کو، شیطان کے اس چال کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صدقہ دے دیا، مسجد سے رسید مل گئی، اب یہ رسید مل گئی، صدقہ ان کو ریسیو ہو گیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صدقے ضائع نہ کرو. اس کا مطلب میں نے پیسے دے کر بھی ضائع کر دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نل اینڈ وائڈ. بلکہ میں آپ کو اس سے خطرناک بات بتا رہا ہوں. یہ جو ریاکاری ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آسٹنٹیشن، دکھلاوا. یہ اتنی بری بیماری ہے جو صرف صدقہ یا آپ کی نیکی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی بنا دیتا ہے. چلیں بھائی اللہ نہ کرے کوئی نیکی کی اور ضائع ہو گئی، نقصان ہے، مگر وہی نیکی گناہ بن جائے، میں تو مارا گیا نا، کتنا بڑا لاس ہو گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری ہے کیا. تو ریاکاری کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ کیا ہے؟ ریا، یعنی دکھاوے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان سے کیا جزا پاتے ہو. یعنی اللہ فرمائے گا میرے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں، ان سے جزا لو جن کے لیے نیکیاں کی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی سب کو بتانا ہے، روزے رکھے سب کو بتانا ہے، قرآن پڑھا سب کو بتانا ہے، حج پہ گئے سب کو بتانا ہے. وہ نیکیاں جو نارملی انسان اکیلے میں کرتا ہے، مگر وہ بھی بتانی ہے. وہ پہلے سنتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو کووڈ کے معاملات آئے تھے، کئی لوگ ماشاءاللہ صدقہ خیرات دینے گئے، اچھی بات ہے، یہ بڑی نیکی ہے. مگر آپ نے تماشے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایک آٹے کے بورے پر 5 بندے کھڑے ہو کر اس غریب کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں. اب بتاؤ نا اس غریب کی غربت کا اور کتنا مذاق اڑانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر صدقے ضائع نہ کرنا.
لیکن یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اتنی پرانی پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں۔ ویسے ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، اتنے سارے ماشاءاللہ نمازی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے، بلکہ شاید سارے ہی ہم ایسے ہیں، میں بھی اس پہ شامل ہوں گا، جن کو اپنی 25 سال پرانی نیکی بھی یاد ہے۔ 1990 میں کوئی حج پہ گیا ہوگا، اس کو وہ بھی یاد ہے، 1980 میں عمرہ کیا ہوگا تو وہ بھی یاد ہے، بچپن میں کوئی قرآن پاک ختم کیا ہوگا وہ بھی یاد ہے۔ یعنی عام ہمیں تو تجربہ ہے نا، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے ملنے جائیں نا، حضرت کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بس اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ میں 1995 پہ حج پہ بھی گیا تھا تو 2000 میں بھی حج کی سعادت ملی، اور 2015 سے تو ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی بھی عادت ہے۔ حاجی صاحب کس نے آپ سے یہ سب پوچھا تھا؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں 3-4 منٹ میں بیان کر دی۔ اچھا ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، لیکن چلے آج کہہ دیتا ہوں کہ جناب